بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر ہے جی سیکنڈ ایئر کی غزل نمبر 2، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ ان کی تاریخی پیدائش ہے 1797 اور تاریخ وفات ہے 1869۔ مرزا غالب کی صدی بن گئی جی 19ویں صدی۔ 19ویں صدی کے شاعر ہیں مرزا غالب۔ پہلا شعر ہے ہماری اس غزل کا: سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ لالہ و گل پھولوں کے نام ہیں۔ لالہ کا پھول اور گل گلاب کا پھول۔ پنہاں کے معنی ہیں چھپ جانا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہو گیا کہ دنیا میں ہر حسین شے یا شخص ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ بہت سی خوبصورت صورتیں مٹی میں مل کر گم ہو جاتی ہیں، جبکہ کچھ پھولوں اور پتیوں کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس شعر میں زندگی کی ناپائیداری اور زندگی کے فنا ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روشن کردار جو لوگ ہیں، اچھے جو لوگ ہیں، وہ مر کر بھی فنا نہیں ہوتے۔ اب بیٹا جو بقائے دوام ہے، بقائے دوام کہتے ہیں ہمیشہ کی زندگی، وہ دو طرح کی ہے۔ ایک یہ کہ مرنے کے بعد روح زندہ رہتی ہے، اور دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد انسان کا نام دنیا میں زندہ رہتا ہے، اور نام اسی کا زندہ رہے گا جس نے دنیا میں کوئی اچھے کام یا اچھے اعمال کیے ہوں گے۔ تو شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے، کیا کہتے ہیں جی؟ سب کہاں، سارے لوگ نہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لالہ و گل پھولوں کی شکل میں نمایاں ہوں گے اس دنیا میں۔ باقی تمام لوگ جو ہیں خاک میں مل جائیں گے، ان کی شکلیں جو ہیں، صورتیں جو ہیں، وہ خاک میں چھپ جائیں گی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پھولوں اور پتیوں کی طرح اس دنیا میں خوشبو بکھیرتے رہیں گے۔ اب پھولوں اور پتیوں کی طرح وہی لوگ خوشبو بکھیریں گے جن لوگوں نے اچھے اعمال یا اچھے کام کیے ہوں گے۔ دوسرا شعر ہماری اس غزل کا: یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، بزم آرائیاں محفلیں، لیکن اب نقش و نگار شکل و صورت تاکہ نسیاں ہو گئیں، تاکہ نسیاں کوئی چیز رکھ کر بھول جانا۔ مفہوم اس شعر کا یہ ہوگا کہ ہمیں بھی کبھی طرح طرح کی محفلیں اور رونقیں یاد تھیں، مگر اب وہ سب یادیں ایسے ہیں جیسے بھولی ہوئی چیزوں کے طاق میں رکھی ہوں، یعنی وہ یادیں بالکل ہمارے دل و دماغ سے محو ہو گئی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ماضی میں میری جو محفلیں تھیں، رنگا رنگ محفلیں تھیں، میری جو رونقیں تھیں، میرا جو اچھا وقت تھا، مجھے وہ سب کچھ یاد تھا، لیکن اب جب کہ میں غم روزگار اور غم محبوب کی وجہ سے پریشان ہوں، تو مجھے وہ ساری رونقیں، ساری محفلیں بھول گئی ہیں۔ وہ سارا ماضی جو ہے ان غموں اور پریشانیوں کی وجہ سے میرے دل و دماغ سے محو ہو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، مجھے وہ سب کچھ بھول گیا ہے۔ تیسرا شعر ہماری اس غزل کا: قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف علیہ السلام کی خبر، لیکن آنکھیں روزن دیوار زنداں ہو گئیں۔ روزن دیوار کے معنی ہے روشن دان، اور زنداں کہتے ہیں قید خانے کو۔ مفہوم یہ ہوگا کہ اگرچہ یعقوب علیہ السلام کو قید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی براہ راست خبر نہ ملی، لیکن ان کی آنکھیں قید خانے کی دیوار میں روشن دان کی طرح ہو گئیں، یعنی مسلسل حضرت یوسف علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔ اس میں بیٹا تلمی ہے:
حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، کنویں سے وہ مصر کے بازار میں فروخت ہوئے، مصر کے بازار سے بادشاہ کے محل میں گئے، وہاں سے قید خانے میں گئے، اور بھائیوں نے گھر آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو ایک کمرے میں قید کر لیا۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی خبر نہ تھی، لیکن ان کی آنکھیں جو ہیں پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی منتظر رہیں۔ چوتھا شعر ہماری اس غزل کا: میں چمن میں کیا گیا، گویا دبستاں کھل گیا۔ دبستاں شاعری کی کتاب۔ بلبلیں سن کر میرے نالے، نالے فریاد، غزل خواں ہو گئیں۔ غزل خواں غزلیں پڑھنا، بیان کرنا۔ جب میں چمن میں گیا تو ایسا لگا جیسے کوئی شاعری کا مرکز کھل گیا ہو، کیونکہ میری آہوزاری فریاد کو سن کر بلبلیں بھی غزلیں گانے لگیں۔ شاعر کہتے ہیں میں جب چمن میں، باغ میں گیا تو میرے اوپر اتنے غم، میرے دل میں اتنے غم، اتنی پریشانیاں تھیں۔ میں نے جب اپنی پریشانیاں بیان کی تو پرندے اور خصوصاً بلبل پرندہ چہچہا رہا تھا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ بھی میری ترجمانی کر رہا ہے، وہ بھی میری طرح میرے غم ہی بیان کر رہا ہے، کہ میری جو شاعری ہے اس میں بھی درد و غم ہے، اور اس بلبل کی آواز میں بھی درد و غم ہے۔ پانچواں شعر: ہم موحد ہیں، موحد توحید پرست، ہمارا کیش ہے ترک رسوم۔ کیش مذہب، ترک رسوم فالتو رسموں کو ترک کرنا، چھوڑنا۔ ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں۔ ملتیں مرادی معنی لیں گے فرقہ واریت، کہ ہم، مفہوم اس کا یہ ہوگا کہ ہم توحید پرست ہیں، اور ہمارا اصول فضول رسم و رواج کو ترک کرنا ہے۔ جب ظاہری قومیتیں، جب ظاہری ملتیں مٹ جاتی ہیں تو وہی توحید اور حقیقت ایمان کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یعنی جو توحید پرست لوگ ہیں وہ فضول رسوم کو اپناتے نہیں ہیں، وہ آپس کی فرقہ واریت کو نہیں اپناتے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، بلکہ فرقہ واریت کو چھوڑ کر متحد ہو جاتے ہیں، اور اسلام کے تابع، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عام طریقوں کے تابع زندگی گزارتے ہیں۔ اور جب یہ ملتیں، جب یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے تو یہ ایمان بن جاتا ہے، اور یہی توحید ہے، اور یہی حقیقت میں ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ شعر نمبر 6: رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ خوگر کے معنی عادی، رنج کہتے ہیں مصیبت، پریشانی، دکھ۔ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ مفہوم: جب انسان دکھوں اور پریشانیوں کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر دکھ اسے دکھ نہیں لگتے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھ پر اتنی مشکلیں آئیں کہ اب وہ مشکلیں بھی مجھے آسان لگتی ہیں۔ یعنی شاعر اپنی زندگی میں آنے والے مصائب کا تذکرہ کر رہا ہے کہ میری تمام عمر ہی غموں میں گزر گئی، میری ساری زندگی میں غم ہی غم رہے، میری زندگی سے ایک غم جاتا تو کوئی دوسرا غم آ جاتا، وہ پریشانی اور مصیبت ختم ہوتی تو کوئی نئی پریشانی اور مصیبت آ جاتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان پریشانیوں نے میرے گھر کو دیکھ لیا ہے، اور اب تو میں ان غموں کو برداشت کرتے کرتے ان کا عادی ہو گیا ہوں، ان غموں کے ساتھ نباہ کرتے کرتے اب مجھے یہ پریشانیاں بھی پریشانیاں نہیں لگتی۔ آخری شعر ہماری اس غزل کا مقطع ہے: یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئیں۔
مفہوم کہ اے دنیا والو، اگر غالب اسی طرح روتا رہا تو تم دیکھنا کہ اس کے آنسوؤں کے سیلاب سے یہ آباد بستیاں بھی ویراں ہو جائیں گی۔ یعنی شاعر جو ہے وہ اپنی زندگی کے غموں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ غموں کی وجہ سے میں تمام عمر آنسو ہی بہاتا رہا، اور اتنے آنسو بہائے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان آنسوؤں کے سیلاب کی وجہ سے یہ آباد بستیاں بھی ویران ہو جائیں گی۔